بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی افسوس اور احساس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب جو آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں، آج صبح کئی برس کی طویل علالت کے بعد میکس ہاسپٹل دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح 5:30 بجے تقریباً۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے بہت ہی احساس کی بات ہے کہ ایک ایسا فکری انسان، ایک ایسا علمی انسان جس کی فکر ہمیشہ مثبت رہی ہے، وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور بہت ہی علمی کام کر کے، بہت فکری کام کر کے، جو تھنک ٹینک جس کو کہا جاتا ہے، روز اول سے حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کے شانہ بشانہ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب نے آل انڈیا ملی کونسل کی آبیاری کی ہے، اس کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑا احساس ہے اور ہم سب کے لیے تعزیت کی بات ہے۔ اس خبر پر جو ہے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی صدر عالی وقار حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی مدظ اللہ العالی نے اپنے بہت ہی احساس کا، اپنے دلی تکلیف کا اظہار کیا ہے اور بہت ہی تعزیت کی ہے، اور تمام ملت اسلامیہ سے، تمام اداروں سے، دینی اداروں سے، تمام مکتب فکر سے کے لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے اور یہ بہت ہی گزارش کی ہے کہ سبھی حضرات جو ہیں حضرت ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے اداروں میں ذاتی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور تمام حضرات جو ہے وہ ان کو ثواب پہنچائیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات بلند کی دعا کریں، اور ان کے تمام علمی اور فکری کام کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے تعزیت ہے، پورے ملت اسلامیہ کے لیے، اور خصوصی طور پر آل انڈیا ملی کونسل کے تمام کارکنان، تمام ساتھی، تمام عہدیداران، ہم سب کے لیے جو ہے وہ تعزیت ہے، ہم سب مستحق تعزیت ہیں۔ ان کے تمام اہل و عیال، ان کے وارثین اور ان کے صاحبزادگان سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور ہمیں خود بھی یہ دلی احساس ہے۔ حضرت والد ماجد حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی کو بہت دلی تکلیف اور احساس ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ میں عبدالمالک مغیثی یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت ہی احساس کے ساتھ، بڑے رنجیدہ دل کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کے لیے تمام حضرات جو ہے وہ ایصال ثواب کریں، جو بہت ساری تنظیموں کے، آل انڈیا ملی کونسل، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیوز کے بانی مبانی، اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے بھی بہت اہم ذمہ داروں میں سے، اور بہت سارے اداروں، تنظیموں اور تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سامعین، 23 رجب المرجب اور 13 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ڈاکٹر منظور عالم کا انتقال، انا للہ۔ یہ آواز آپ نے سن لی، یہ ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی ہیں جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے، نہایت رنج و الم کے ساتھ ملت اسلامیہ ہند کو مطلع کیا جاتا ہے کہ قوم کے مربی اور محسن، IOS اسلامک فقہ اکیڈمی، آل انڈیا ملی کونسل اور متعدد ملی و تعلیمی اداروں کے بانی اور آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری جناب ڈاکٹر منظور عالم نور اللہ مرقدہ کا آج صبح 5:35 پر میکس ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم عصر حاضر میں یعنی موجودہ زمانے میں ملت اسلامیہ ہند کے دینی، ملی اور تعلیمی مسائل کے تئیں نہایت سنجیدہ، فکرمند اور سرگرم رہنے والی عظیم شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی فکری بصیرت، ملی دردمندی اور بے لوث خدمات ملت کی تاریخ کا روشن باب رہیں گے اور تاریخ کے سنہری اوراق میں لکھا جائے گا۔ اس عظیم سانحے پر عاشق ملت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی، قومی صدر آل انڈیا ملی کونسل نے انتہائی افسوس اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر منظور عالم کی رحلت کی خبر میرے لیے نہایت صدمہ انگیز ہے۔ ملت اسلامیہ نے ایک مخلص رہنما اور درمند قائد کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرو اور اہل خانہ کو صبر یقین عطا فرمائے۔
ہم اس سانحہ عظیم پر اہل خانہ آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران، اراکین اور تمام متعلقین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام علماء کرام، ذمہ داران، اراکین اور خدام سے گزارش ہے کہ مرحوم کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صدمے کو صبر و ایمان کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ اطلاع آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن ملی کونسل و محتم جامعہ رحمت عربک کالج گھگرولی سہارنپور اتر پردیش نے اس نامہ نگار کو دی ہے، اور عرض یہ ہے کہ اس نامہ نگار کی 2 ملاقاتیں مرحوم سے ہوئی ہیں۔ وہ مثبت فکر کے حامل تھے اور ان کی جدوجہد اور کوشش یہی رہتی تھی کہ جو نسل نو ہیں وہ کسی بھی طرح تعلیم سے آشنا ہو جائے۔